وہ ہمیں تگنی کا ناچ جو ہے وہ IMF جو ہے وہ نچا رہا ہے، اور وہ امداد جو ہے وہ جو دے رہی ہے قسط اس نے، وہ میرا خیال ہے 1 یا 1.5 ارب ڈالر ہے۔ ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ تیل کی قیمتیں جو ہے وہ نہ بڑھانی پڑیں۔ ایک تو معاہدہ غلط کیا، لیٹ کیا، اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد میں ایسی جو ہے وہ خامیاں چھوڑی گئی۔ ایک فرد واحد ہے، فساد فی الارض کے اوپر جو ہے وہ بزد، میں لانگ مارچ کروں گا، میں ٹی چوک پہنچ جاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ $1 ارب کے لیے IMF نے تکنی کا ناچ نچا دیا۔ سابق حکومت نے معاہدے میں غفلت برتی، ماضی کی غلطیوں کا خمیازہ آج بھگت رہے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کی سر توڑ کوشش کی، الیکشن کی طرف جاتے تو ملک دیوالیہ ہونے کا خدشہ تھا۔ تمام جماعتیں مسائل کے حل کی خواہش مند، عمران خان افراتفری اور انارکی کی کوشش کر رہے ہیں۔ دھونس اور دھاندلی سے ریاست کی جان چھوٹ چکی، اب کسی نے اسلام آباد کے گھراؤ کی کوشش کی تو فریش آنسو گیس ملے گی۔ رانا ثناء اللہ کی گرج پر ملکی صورتحال پر غور اور ضمنی الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے نون لیگی قیادت کا اجلاس آج طلب، وزیر اعظم صدارت کریں گے۔ مریم نواز اور حمزہ شہباز بھی شریک ہوں گے۔ شہباز شریف سے خواجہ سعد رفیق کی ملاقات، ریلوے اور ہوابازی کے شعبے میں اصلاحات پر بریفنگ۔ مریم نواز ضمنی الیکشن کے انتخابی مہم کے لیے سرگرم، نون لیگی رہنما کے 3 روز میں لاہور میں ہونے والے اجتماعات کا شیڈیول جاری۔ آج PP 167 گرین ٹاؤن میں خطاب کریں۔ شہباز شریف وزیر اعظم بن چکے، انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ ہر پیشی پر عدالت میں حاضری ہونا مشکل، غیر موجودگی میں ٹرائل میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوگی۔ رمضان شوگر ملز ریفرنس میں حاضری سے مستقل معافی کے حوالے سے احتساب عدالت کا تحریری فیصلہ جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کا معاملہ، ری پولنگ 22 جولائی کو ہوگی۔ PTI، نون لیگ اور کاف لیگ میں اتفاق رائے پایا گیا۔ اسمبلی کا اجلاس شام 4 بجے طلب کیا جائے۔ ڈپٹی اسپیکر تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ تحریک انصاف کی اپیل پر سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ جاری۔ 22 جولائی ہماری فتح کا دن، وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سے متعلق عدالتی فیصلے سے دھاندلی روکنے میں مدد ملے گی۔ عوام امپورٹڈ حکومت کو مسترد کرنے کے لیے ووٹ کا حق ضرور استعمال کریں۔ چودھری پرویز الہی کا قافلے کی قیادت کے اجلاس میں اظہار خیال۔ آصف زرداری سے چودھری شجاعت کی ملاقات، سابق صدر سے ان کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ وفاقی وزیر چودھری صالح حسین، چودھری شافع حسین اور وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ بھی موجود۔ حکومت کے خلاف احتجاج، تحریک انصاف آج عوامی طاقت دکھائے گی۔ اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں تیاریاں مکمل، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، جلسہ گاہ کے باہر 2000 پولیس اہلکار تعینات۔ ریلی کے لیے عمران خان کا کنٹینر فیض آباد پہنچ گیا۔ PTI کا پاور شو، کراچی میں سی ویو پر سکرین نصب کرنے کے معاملے پر پولیس اور تحریک انصاف کے رہنماؤں میں جھڑپ، تلخ کلامی، علی سیدی اور پولیس اہلکار کے درمیان دھکم پیل، کارکنوں نے گاڑی روکنے کے لیے ٹائروں سے ہوا نکال دی۔ راولپنڈی میں مری روڈ پر عمران مخالف بینرز آویزاں، توشہ خانہ چور نامنظور کے نعرے درج، پوسٹرز اور بینرز اتار دیے، 3 افراد کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ یہ سب کچھ منظم منصوبے کے تحت ہو رہا ہے، شیخ رشید کا الزام۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا دورہ تہران، ایرانی صدر سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے مختلف امور اور علاقائی صورتحال پر بات چیت۔ جنرل ندیم رضا سے کمانڈر ان چیف پاسداران انقلاب، ایرانی نیول اور ایئر چیف کی بھی ملاقات۔ کورونا کی چھٹی لہر، وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی، 24 گھنٹے کے دوران 4 افراد جاں بحق۔
818 नए मरीज भी सामने आ गए। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 4.47% तक पहुंच गई। कोरोना की नई लहर से निपटने के इक़दाम, दफातर समेत हर जगह बैठने के दौरान समाजी फासला यकीनी बनाया जाए, शहरी मास्क का इस्तेमाल करें, वैक्सीन और बूस्टर शॉट भी लगवाएं। वजारत सेहत की आवाम को SOPs पर अमल यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर में 4 से 6 नामालूम अफराद का सीनियर सहाफ़ी और दुनिया न्यूज़ के तज़कियाकार अयास अमीर पर हमला, एयरपोर्ट रोड पर तशद्दुद का निशाना बनाया, मोबाइल और पर्स भी छीन लिया। मुल्जिमों की ड्राइवर से भी मारपीट, मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद साबित, वाक़े का मुकदमा दर्ज। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का सीनियर सहाफ़ी अयास अमीर पर हमले का नोटिस, शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर आला पंजाब का आला सतह तहकीकात का हुक्म। जमहूरी माशरे में ऐसे वाक़यात नाकाबिल कबूल, मुल्ज़िमान को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाए, शहबाज शरीफ की हिदायत। अयास अमीर पर हमला इंतहाई तशवीशनाक है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की जानिब से वाक़े की मज़म्मत, मुल्ज़िमों की फौरी गिरफ्तारी पर जोर। अयास अमीर पर हमले की जितनी मसम्मत की जाए कम है। कामरान खान का रद्द अमल, वाक़या इंतहाई शर्मनाक है। मुजीबुर रहमान शामी का रिएक्शन, जिम्मेदारों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। कामरान शाहिद, हबीब अकरम, सलमान गनी का मुतालिबा। इज़हार राय की आज़ादी कुर्बानियाँ देकर हासिल की, तहफ़्फ़ुज़ के लिए सहाफ़ियों को आवाज़ बुलंद करना होगी। हमलों और तशद्दुद से सच्चाई की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। CPNE, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और दीगर सहाफ़ती तंजीमों की अयास अमीर पर हमले की मज़म्मत। अर्ज़े पाक को फसादियों से पाक करने का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम कले खान में ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए, असलहा और गोला बारूद बरामद। पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा की उम्र के तयन का मामला, कराची के सर्विसेज अस्पताल में हड्डियों और दांतों के एक्सरे और दीगर टेस्ट मुकम्मल। 3 से 4 रोज में रिपोर्ट्स आने के बाद हकीकी उम्र का पता चल सकेगा। शॉर्टफॉल 7477 मेगावाट, मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग, शहरी इलाकों में दौरानिया 8 से 10, देहात में 14 घंटे तक पहुंच गया, आवाम परेशान। ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों में गहमा गहमी, मनपसंद जानवरों की तलाश में ख्वारी, व्यापारियों और ग्राहकों में भाव ताव जारी। बकरे, बछड़े और गाय के ऊंचे दाम, खरीदार परेशान। मानसून हवाओं में शिद्दत, कराची समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, अंदरूनी सिंध और बलोचिस्तान में भी बारिशें मुतवक्के, नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा।